بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ایک نام یا رزاقو پڑھنے سے کیا ملتا ہے، خدا کی قسم یہ راز تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، جان لو۔ محترم جناب، نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد ایک ایسی تسبیح آپ کو پڑھنی ہے جس کو پڑھنے سے غیب سے 700 کروڑ آپ تک پہنچ جائیں گے۔ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اس سورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے، یہ سورت اللہ کو اتنی عزیز ہے اور یہ سورت اللہ کو اتنی پسند ہے، جو میرا بھائی، جو میری بہن فجر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس سورت کو ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے اس کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے معجزات، جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت خود کرنے کا عہد کیا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ باقی 2 کتابیں ہیں جن کی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں بیٹے عطا کرتا ہوں اور جسے چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہوں، جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، جسے چاہوں کچھ بھی عطا نہ کروں، جسے چاہوں عزت دوں اور جسے چاہوں ذلیل کر دوں، جس کو چاہوں رزق کے دروازے کھول دوں، جس کے چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ ناظرین، یہ میرے اللہ نے خود ان آیتوں میں بتا دیا۔ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے، وہ جو زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے، اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کو کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا وظیفہ ہے، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، کسی کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم ترین چیز ہے ناظرین، اور آج کے اس جدید دور میں، آج کے اس مادی دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا ذاتی گھر ہے، تو جن کا نہیں ہے آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور کہے گا کہ سامان اپنا نکال دو اور ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی اور اپنا جو اس کا دل ہے اس کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ہر سال یہ فکر ستاتی ہے کہ اگر اس سال کہاں منتقل ہوں گے، اور گھر کی جو منتقلی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین اسپتال میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کی ایک ذاتی شاندار سواری ہے، آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی، کاروبار میں اتنی برکت ہوگی،
آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہے، اور بعد میں پریشان رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ ناظرین، اس مشکل سے نکالنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے عمل کر لیا، ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعا دیں گے۔ ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے، مختصر سا ایک عمل ہے، اور جو لوگ فجر کی نماز کے بعد اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کی ایسی ایسی غیبی مدد کرتا ہے کہ آج اگر آپ کو میں ان کے نام گنوانا شروع کر دوں، اور جو معجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو واقعات میں نے سنے ہیں، آپ کو میں بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گا، اور ویڈیو بھی کافی لمبی ہو جائے گی۔ مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، اپنے سینے میں لگا لینا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے، یہ کہ سب سے پہلے تو آپ نے جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ وہ باجماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ باجماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ نے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا رزاقو یہ آپ نے پڑھنا ہے، یا رزاقو کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے چھوٹی سی سورت کوثر پڑھنی ہے، اور 11 مرتبہ چاروں کل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے دعا مانگنا شروع کر دیں۔ پھر آپ لوگوں نے سورت مزمل آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جو آپ کا مقصد اس کو ذہن میں رکھیں، اس وظیفے کو پورا کریں، انشاءاللہ آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے، جو آپ کا مقصد ہے وہ پورا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو ایک ہی بار کرنے کی برکت سے ایسا نواز دے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ جو ترتیب بتائی ہے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ باجماعت نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد نماز کی دعا میں شریک ہونا ہے، پھر آپ نے اپنا عمل شروع کرنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے، پھر آپ نے سورت مزمل پڑھنی ہے، پھر دعا مانگنی ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس عمل کو کریں۔ اگر کوئی میرا بھائی چاہتا ہے کہ وہ اس عمل کو روز کرنا چاہتا ہو تو وہ کر سکتا ہے، یا پھر جب اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ پریشان لگ رہا ہے یا کوئی پریشانی آنے والی ہے تو وہ اس عمل کو زندگی میں ایک بار آپ لوگوں کو لازمی کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔